بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ آپ نے تھمبنیل پہ بہت کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ پاکستان پر جرمانہ ہوا ہے اور یہ جرمانہ کوئی اتنا عام سا جرمانہ نہیں ہوا، یہ 4.5 ارب روپے کا جرمانہ ہے۔ یہ جرمانہ کیوں ہوا؟ میں حیران ہوں۔ لوگ ہمیں بار بار میسیجز کرتے ہیں، جناب کہتے ہیں جناب نقوی صاحب آپ فلاں کی کرپشن کو، مبینہ کرپشن کو میں کہوں گا چلیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ جناب نواز شریف کی فلاں کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں نا تو پھر اس کے بعد میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ ذرا آئیے ذرا دیکھیے یہ کس طرح کی خبریں ہیں کہ نواز شریف کی کرپشن پکڑتے پکڑتے بغض نواز میں یا بغض سیاستدان میں یہ سارا کچھ کرتے کرتے پاکستان کے قومی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ کس نے لگوایا، یہ اربوں روپے کا نقصان کس طرح ہوا۔ یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ 4.5 ارب روپے کا جرمانہ ہوا ہے لندن میں پاکستان کو، اور وہ اماؤنٹ کٹ گئی ہے، لیکن اصل میں یہ 4.5 ارب نہیں، یہ 6.5 ارب روپے کا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح ہوا ہے بھائی لندن کی، یہ میں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ ہوا کیوں، اس کیس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، نیب کس طرح سے ذمہ دار ہے، صرف نیب ذمہ دار ہے یا اور لوگ بھی ذمہ دار ہیں، یہ کس کی کرپشن پکڑنے گئے تھے اور ہوا کیا، یہ کیوں جرمانہ اتنا ہوا پاکستان کو، پاکستان کے قومی خزانے کو، کہ جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے لوگ اپنے پنکھے بیچ رہے ہیں، گندم خریدنے کے لیے لوگ اپنے سائیکل اور موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے، وہاں پر یہ جرمانہ پاکستان کو 4.5 ارب روپے اور اوورال یوں سمجھ لیں کہ 6.5 ارب کا ٹیکہ کس نے لگایا پاکستان جیسے غریب ملک کو؟ یہ کون جواب دے ہے اس کا؟ لندن کی ایک ہائی کورٹ نے، میں بڑا اطمینان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا، بیسیکلی ہمارے دوست ہیں حسنات ملک صاحب، بہت ہی محنتی صحافی ہیں، بہت ہی ڈیسنٹ انسان ہیں، یہ ان کی سٹوری ہے، بہت ہی انہوں نے زبردست انداز میں یہ سٹوری پیش کی۔ اب میں آپ کے سامنے آسان ترین الفاظ میں بتانے لگا ہوں کہ لندن کی ایک ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ 4.5 ارب روپے، ٹھیک ہے نا، یعنی 4 ارب 50 کروڑ روپے پاکستانی، اور ڈالر میں کتنے بنتے؟ یہ تقریباً کوئی 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر سے کچھ زائد بنتے۔ آرڈر کیا لندن کی ایک ہائی کورٹ نے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے 30 دسمبر تک، یعنی آج تو فاسٹ ہے نا، یہ 2 دن پہلے ہو چکا، 30 دسمبر تک یہ کاٹ لیے جائیں، 30 دسمبر 2020 تک یہ کاٹ لیے جائیں۔ کیوں؟ یعنی لندن کی ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ 4.5 ارب روپے پاکستانی پاکستان ہائی کمیشن جو لندن میں ہے اس کے اکاؤنٹ سے 30 دسمبر تک کاٹ لیے جائیں۔ اب اگلا سوال آپ سب کے ذہن میں آئے گا، یہی آیا ہوگا میری طرح، کہ یہ کیوں؟ اس کیوں میں بھی 2 چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ایک اس کیوں میں یہ کہ یہ پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے کیوں کاٹ لیے جائیں، اور دوسرا کیوں آیا ہوگا کہ کاٹ کیوں لیے جائیں، کیا مسئلہ کیا ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ کیوں کاٹ لی جائے جرمانے کے طور پہ؟ یہ لندن کی ایک ہائی کورٹ نے ایسا آرڈر کیوں کیا؟ اچھا، یہ ہرجانہ یا پینلٹی یا جرمانہ تھا جناب نیب پر۔ اچھا، UK کے UBL بینک نے پہلے خط لکھا پاکستانی ہائی کمیشن کو، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آرڈر کے تحت آپ اگر اس طریقے سے ریٹرن جواب نہیں دیں گے تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت، یعنی عدالت کے آرڈر کے تحت ہم 30 دسمبر تک یک طرفہ طور پر کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ انہوں نے کاٹ لیے۔ اچھا، انہوں نے کاٹ لیے یا ابھی تک وہ کمیشن نے ان سے احتجاج بھی کیا کہ آپ اس طریقے سے یک طرفہ طور پہ نہیں کر سکتے، یہ انٹرنیشنل رولز کی، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوگی، پھر فردر آپ کا اور ہمارا اعتماد خراب ہوگا وغیرہ۔ اچھا، کچھ یہ کمیشن والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ منجمد ہوئے ہیں، اگر وہ منجمد بھی ہوئے ہیں تو پھر بھی یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے کھاتے سے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کاٹ لیے، انہوں نے ہرجانہ کاٹ لیا 4.5 ارب روپے پاکستانی، ٹھیک۔ اچھا، اصل میں یہ نیب کی ذرائع بتا رہے ہیں، اور حسنات ملک صاحب نے بھی یہی لکھا کہ یہ نیب کی رقم تھی 4.5 ارب روپے،
جو کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پڑی تھی. ٹھیک, اس وجہ سے وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہاں سے کورٹ کی آرڈر کے تحت کٹ گئی. امید ہے یہاں پہ بچوں کو, جوانوں کو بھی بہت آسان ترین طریقے سے جس طرح سے میں سمجھا رہا ہوں سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا, یہ نیب کی اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نیب کی سستی کی وجہ سے پاکستان کو $1 ملین کا اضافی نقصان بھی ہوا. ٹھیک, ان کو برداشت کرنا پڑا. اب میں حیران ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب جو چینی 120 سے 83-84 پہ آتی ہے اور وہ مبارکباد دیتے ہیں کہ میری ٹیم کو مبارکباد ہو کہ چینی سستی ہو گئی ہے, یہ نہیں پتا کہ وہی چینی آپ کو 50 پہ ملی تھی, آپ جمپ لگا کے چینی کو 120 پہ لے گئے, اور 120 پہ لے جانے کے بعد جب وہ چینی 84 یا 85 پر آئی ہے تو پھر آپ مبارکباد دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹویٹ کر کے. تو اس کی کون مبارکباد دے گا؟ اس کی کون, یہ ستم ظریفی ہے, مبارکباد تو میں نے ویسے کہہ دیا. اس کے کون اس کی اب یہ جو ہوا ہے جو جرمانہ اور جو نیب کی, اب یہ یاد رکھیے گا نیب کی سستی کی وجہ سے یہ جرمانہ مزید بڑھ گیا. یہ کیسے ہوا اس کی ڈیٹیل بھی میں بتاتا ہوں. اس کی تو تعزیت دینی چاہیے نا, اس کی تو وزیر اعظم صاحب کو تعزیت کرنی چاہیے نا کہ گئے تھے, میں پھر کہہ رہا ہوں, گئے تھے نواز شریف صاحب کی کرپشن پکڑنے کے لیے اور یہ گلے پڑ گیا جرمانہ, قومی خزانے کو ٹیکا پڑ گیا اربوں روپے کا. اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کرپشن کیسے پکڑنے گئے تھے اور کرپشن کتنی پکڑی یہ بھی سب بتاتا ہوں. ذرا تھوڑا سا رکیے گا بھائی. یہ نومبر 2018 میں, یا ابھی میں وہ نہیں بتا رہے, آپ یہ کہہ رہے اس کی کیس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ گئے کب تھے نواز شریف کی کرپشن پکڑنے کے لیے؟ نومبر 2018 میں لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن یعنی LCIA نے نیب کو $17 ملین کا جرمانہ کیا تھا. اچھا ٹھیک, یہ بنتا ہے تقریباً 1,70,00,000 کا $70 کا جرمانہ, اور پاکستانی 2 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. یہ کب نیب کو جرمانہ ہوا؟ لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن نے کب کیا؟ یہ کیا جناب نومبر 2018 میں. اچھا کیوں کیا یہ ابھی باقی ہے, یہ سوال باقی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جرمانہ کب کیا لندن کی عدالت نے؟ 2018 میں, نومبر 2018 میں. کتنا کیا؟ تقریباً یعنی $1,70,00,000, تقریباً 2 ارب پاکستانی سے زیادہ. بعد میں $3 ملین یعنی $10 لاکھ جو 4 کروڑ سے زائد بنتا ہے, اس پہ مزید ایڈ ہوا. 2019 میں فائنل جرمانہ ہو گیا 20 لاکھ یعنی $20 لاکھ یعنی $20 ملین. ٹھیک ہو گیا نا, $20 ملین. ٹھیک, یہ ہو گیا. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ خود بتائیں کروڑوں میں بنتا ہے, پاکستانی اربوں میں بنتا ہے. نیب نے جرمانہ ادا نہیں کیا, سود در سود لگتا رہا, اور اب جب دسمبر 2020 آیا نا, یہ جرمانہ کیا کیوں یہ میں بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ اس کے بعد تھوڑا سنیے گا, جب دسمبر 2020 آیا نیب کو جرمانہ تو ہو گیا تھا کتنا, یعنی $1,70,00,000. اب وہ جرمانہ دسمبر یعنی انہوں نے ادا نہیں کیا نا, تو سود در سود لگتا رہا. انیشیلی جرمانہ کتنا ہوا تھا ابتدائی طور پر نومبر 2018 میں؟ $1,70,00,000. ٹھیک ہو گیا, یعنی 2 ارب سے زیادہ. اب وہ جرمانہ ادا نہیں کیا گیا, سستی کی گئی. اب وہ جرمانہ سود در سود لگ کے دسمبر 2020 میں یعنی تقریباً 2 سال میں, 2 سال کو 1-2 مہینے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, اس میں کتنا ہو گیا؟ وہ جرمانہ ہو گیا جناب, یوں سمجھ لیں کہ $2,87,00,000. یعنی ہوا کتنا تھا؟ $1,70,00,000, $2,87,00,000, $1,00,00,000 سے بھی زیادہ جرمانہ بڑھ گیا. یہ صرف نیب کی سستی کی وجہ سے ہوا. پاکستانی روپوں میں کتنا بنتا؟ یہ کو 4.5 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, نیب نے پہلے غلط طریقے سے کو پیمنٹ کی $5 ملین کی, وہ بھی گیا. وہ کیسے کی؟ وہ کوئی اور کسی نے کہا کہ اس کمپنی کے بہاف پر ہم آپ سے نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ تھے ہی 2 نمبرے کوئی, وہ غلط لوگ تھے, وہ غلط کمپنی تھی, ان سے انہوں نے نیگوسیشن کی. ان کو $5 ملین یعنی کہ $5 ملین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں $50 لاکھ اس کی ادائیگی ہوئی, اور وہ غلط ادائیگی ہوئی. وہ ویسے ہی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے میں چلا گیا. تو جو جرمانہ نومبر 2018 میں
$1,70,00,000 हुआ था, वो ना अदा करने की वजह से सूद दर सूद लगकर $2,87,00,000 पे पहुंच गया। तो यानी यूं समझ लें कि ये $1 मिलियन का जो इजाफी नुकसान हुआ, ठीक है, तकरीबन यानी यूं समझ लें कि $1,40,00,000 का जो इजाफी नुकसान हुआ, ये नैब की सुस्ती की वजह से हुआ। ठीक, सीनियर कानूनदान, तजियाकार, वो मैं बताता हूं कि जो जुर्माना हुआ क्यों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीनियर कानूनदान, तजियाकार, सफारतकार ये कह चुके हैं कि नैब के खिलाफ ये सख्त एक्शन होना चाहिए, और नवंबर 2018 में अगर ये एक्शन हुआ तो नवंबर 2018 से अनवर्ड जो टीका लगाया है, जो भैंसें बेच रहे थे, मैं तो खुल के कहूंगा, जो गाड़ियां बेच रहे थे, जो ये जनाब चाय के साथ बिस्किट नहीं देना, ये इस तरीके का कौम को जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा था, वो यहां किधर सो गए हैं? करें ना एक्शन ना। अब नैब के खिलाफ, ये कोई मरीख से उतरे हुए लोग हैं, नैब के खिलाफ करें ना एक्शन ने कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को अरबों का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। एक और सितम ज़रीफी देखें, 4.5 अरब रुपए का तो जुर्माना है ना, इससे जायद, लेकिन नैब अब तक मुकदमे पर कोई 2 अरब रुपए से जायद कर चुका है। तो इन 2 अरब रुपए को भी अगर आप शामिल करते हैं 4.5 अरब के साथ, तो ये 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगा है पाकिस्तान के कौमी खजाने को। 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का टीका लगा है ओवरऑल। अब आ जाएं जनाब, आपके भी जहन में वो सवाल बहुत ही यूं समझ ले करवटें ले रहा होगा कि ये हुआ क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था। जी हां जनाब, इसका बैकग्राउंड ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। उस वक्त आपको पता है कौन कौन जेर अताब आया, यही खास तौर पे नून लीग और नवाज शरीफ साहब और बाकी भी लोग। उस दौर में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत कोई 200 लोगों की उन्होंने कहा जी करप्शन पकड़ने के लिए बाहर फैला दो, अपने नुमाइंदे, अपने करिंदे फैला दो। और क्या हुआ, नैब ने जनाब, नैब बनी थी फिर आपको पता है सियासतदानों को रगड़ने के लिए, तो अब जनाब उन्होंने जो है ना करप्शन पकड़ने के लिए, इनकी करप्शन पकड़ने के लिए बाहर यूके में एक कंपनी हायर की, उसका नाम था ब्रॉडशील्ड LLC। ठीक, अच्छा, वो करप्शन तो क्या पकड़ती, करप्शन वो पकड़ नहीं सकी। इनको पता चला कि करप्शन तो पकड़ी नहीं गई, ना कोई करप्शन थी ना कोई करप्शन पकड़ी गई। भाई अगर होती तो वहां तो पकड़ी जाती ना। चलें, यहां पाकिस्तान में तो कहते हैं जनाब इन्होंने फलां किया, इन्होंने फलां को खरीद लिया, इन्होंने फलां, वहां तो कोई नहीं खरीद सकता था। वो तो यूके है ना, उनकी तो कोर्ट्स भी आजाद, उनके तो इदारे भी आजाद, वहां तो इंफॉर्मेशन एक्ट भी है कि आप कोई चीज भी निकलवा सकते हैं। करप्शन तो पकड़ी नहीं। अब इनको पता चला कि ये करप्शन तो पकड़ी नहीं। अब इन्होंने यकतरफा तौर पर नैब ने 2003 में ये मुआहदा उस कंपनी यानी ब्रॉडशील्ड LLC के साथ कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही इन्होंने मुआहदा टर्मिनेट किया, कैंसिल किया, खत्म किया मुआहदा उस कंपनी के साथ, नैब चली गई। वो कंपनी चली गई अदालत में, यूके की अदालतों में चली गई। उन्होंने इब्तदाई तौर पर इन पर $600 मिलियन यानी $60 करोड़, ये खरबों में बनता है, इसका किया। उसके बाद फिर आपको पता है कि केस लड़ते लड़ते वो कुछ जुर्माना कम हुआ, फिर फाइनली इन पर जो जुर्माना हुआ $1,70,00,000 का, वो फिर नवंबर 2018 में हुआ, वो अदा नहीं किया गया। दिसंबर 2018 में वही जुर्माना बढ़ के $2,87,00,000, जो कि पाकिस्तानी पहले 2 अरब बनते थे, फिर वो 4.5 अरब, केस पर खर्च भी हो चुका 2 बिलियन रुपए यानी पाकिस्तानी 2 अरब रुपए। तो ये 6.5 अरब का जो टीका लगा है पाकिस्तानी खजाने को, ये किसने लगाया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार नैब है? क्या इसका जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ साहब हैं, जिनके अपने अरबों के असासे निकल आए? वो उसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। या वो कुव्वतें हैं जिम्मेदार इसकी जो सिर्फ सियासतदानों के बुग़्ज़ में और जमहूरियत की नफरत में कौमी खजाने को अरबों का टीका लगा रहे हैं? अभी तो बहुत कुछ सामने आना है भाई। आपने ये भी सुना होगा कि ये जो पनामा का ड्रामा रचाया गया था, इस पनामा के ड्रामा रचाने में कितने लोगों ने किस किस कंपनी को, आपने सुना होगा वाजिद जिया साहब
جن کے بارے میں کہا کہ ان کے شرافت کے بڑے چرچے ہیں، ان کی اپنی کزن کی کوئی کمپنی کو ہم نے یہی سنا تھا، میڈیا ذرائع بتا رہے تھے کہ ان کی کزن کی کمپنی کو پیمنٹ ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ پیمنٹ کتنی ہوئی تھی۔ اس کا بھی فیوچر میں حساب ہونا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے، سیاستدانوں کی کرپشن تو پکڑی نہیں گئی، لیکن قومی خزانے کو وہ ملک کہ جس کے لوگ پنکھے بیچ کے، موٹر سائیکل اور سائیکل بیچ کے، گھر کے برتن بیچ کے آٹا خرید رہے ہیں، وہاں پر 6.5 ارب روپے کا ٹیکہ اس ملک کے قومی خزانے کو لگایا گیا۔ کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ ایسے اس طریقے سے ذمہ داری فکس کیے بغیر اس کو جانے دینا، یہ انتہائی ظلم ہوگا اس ملک کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔